الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استعاذہ کی حکمتیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود کے شر سے پناہ طلب کرنے کی حکمتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ حکمتوں کو اور کچھ اسباب کو، وجوہات کو بیان کیا ہے، اور یہ لیکچر اس پچھلے لیکچر سے ہی اس کا کنٹینٹ ہے، تو لہٰذا اس کو اسی سیکوینس میں آپ لے کر دیکھیں گے تو پورا موضوع آپ کو کامل سا نظر آئے گا اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور شیطان مردود کے شر سے پناہ طلب کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کا ایمان ہوتا ہے جب وہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولا تو مجھے پناہ عطا فرما شیطان کے شر سے۔ معنی یہ ہے کہ انسان کا ایمان ہے کہ اللہ ہی اسے شیطان کے شر سے بچائے گا، اللہ ہی اسے شیطان کے فتنوں سے بچائے گا، اور اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا اللہ کی ذات پر، ایمان کامل مضبوط ایمان، یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایمان بہت بڑا اسلحہ ہے۔ قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ شیطان نے بھی اعتراف کیا تھا، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا بے شک شیطان کا کوئی قابو نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ پہ توکل، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قوت ہے کہ انسان کا جب اللہ پر ایمان پختہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے بچائے گا، تو پھر اللہ کے حضور وہ عرض کرتا ہے مولا مجھے اس سے تو نے بچانا ہے، میں خود تو بچ نہیں سکتا، تو نے مجھے بچانا ہے اور تو بچانے پہ قادر ہے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے کہ جب بندے میں یہ یقین کامل ہو جائے اور توکل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان جان لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے، اب مجھے شیطان سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، تو اس عمل سے اللہ کی ذات پر توکل میں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اللہ کے حضور شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس استعاذہ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ اس لیے طلب کی جاتی ہے کہ انسان کے اس عمل سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، کہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو، اپنے علم کو، فکر کو،
اپنی عقل و خرد کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں گویا عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ میں اور میری تمام صلاحیتیں، میرا علم، عمل، شعور، عقل، خرد، آگاہی سب کچھ کمزور ہے، تو طاقتور ہے۔ تو انسان گویا اپنی ساری چیزوں کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے کہ بندہ یہ سوچے جی میں تو بہت بڑا عالم ہوں، میں تو بہت بڑا مفکر ہوں، میں تو بہت بڑا عقل مند ہوں، میں تو شیطان کے حملے میں نہیں آ سکتا، شیطان کا شر مجھے نہیں۔ انسان جتنا بڑا ہو جائے پھر بھی اللہ کے حضور عرض کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں اور آپ سامعین کیا ہیں، خود تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بارگاہ میں یوں کہا کریں کہ اے میرے پروردگار میں تیرے حضور پناہ مانگتا ہوں ہمزات الشیاطین کے شر سے، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو حضور نے پناہ مانگی ہے۔ حضور کا یہ حکم اور حضور کی یہ ادا اور یہ عمل امت کے لیے تعلیمات کا حصہ ہے کہ ہماری عقل، فہم، سوچ، سمجھ، صلاحیت، قابلیت کچھ بھی نہیں، سب کچھ رب ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے حضور جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا ہم کچھ بھی نہیں، ہماری صلاحیتیں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ اور استعاذہ میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے حضور انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہا ہوتا ہے، گویا یہ ایک دعا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہے۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کی برکت سے انسان بے شمار شیطانوں سے اور شیاطین کے حملوں سے بچ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ سے درخواست کی ہوتی ہے، اور جب اللہ سے دعا کی جائے اور وہ رب کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو گویا انسان نے اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھے شیطان کے شر سے پناہ دے، تو انسان کا ایمان ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور مجھے بچائے گا، تو اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں ناکافی ہوں۔ تو استعاذہ کر کے زبان حال سے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولا میں خود کو تو شیطان کے شر سے بچا نہیں سکتا جب تک تیرا فضل نہ ہو، جب تک تیری رحمت نہ ہو، جب تک تیرا کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی کہتا ہے مولا میں بے بس ہوں، میں اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو میں نے تیرے سپرد کر دیا، اب تو ہی مجھے بچا لے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس حکمت کو لے لیتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے پہلے اللہ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت قرآن کرنے والا بندہ تو خود سیدھی راہ پہ بیٹھا ہے، وہ تو خود سیدھے راستے پہ ہے۔ قرآن سے بڑھ کر سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سننے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کھول کے بیٹھنے والا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا جبکہ قرآن تو سیدھی راہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن سیدھی راہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں قرآن ہدایت کی راہ ہے،
لیکن جب ہم نے شیطان کے ناپاک ارادوں کو دیکھا تو شیطان نے پہلے دن اللہ کو چیلنج کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ اب ہم نے قرآن کھولا، قرآن سیدھا راستہ تھا، شیطان اس سیدھے راستے پہ بھی بیٹھا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ شیطان اب حملہ کرے گا کہ یہ قرآن پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، قرآن سے وابستہ بندہ، اس کو کیسے ہٹایا جائے؟ جو برے لوگ ہیں وہ تو شیطان کے حملوں میں آ گئے، اب شیطان کا اس سے بے زیادہ زور نہیں، فوکس شیطان کا سیدھی راہ پہ رہنے والوں پر ہے، قرآن والوں سے ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم اس لیے دیا کہ امکان تھا کہ قرآن پڑھنے والا بیٹھا تو سیدھے راستے پہ ہے، آیا تو سیدھے راستے پہ ہے، اس سیدھی راہ پہ شیطان بہکانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ تو قرآن میں یہ ہے کہ شیطان سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے کہ قرآن پڑھنے والا ممکن ہے کوئی آیت پڑھے، کوئی جملہ پڑھے، اس کا معنی مفہوم وہ یہ سمجھے کہ یہی منشا الہی ہے، یہی قرآن کا مدعا ہے۔ حقیقت یہ ہو کہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی منشا نہ ہو، قرآن کا مدعا نہ ہو، اور وہ قرآن کا معنی اور وہ مفہوم نہ ہو، اور انسان غلط فہمی کی بنیاد پر اپنا عقیدہ اور عمل اور سوچ اور فکر پختہ کر لے کہ یہی صحیح بات ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ قرآن پڑھنے سننے، قرآن سے وابستہ بندہ بھی شیطان سے پناہ مانگے، تاکہ قرآن کو سمجھنے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مل جائے، تاکہ شیطان اٹیک نہ کر سکے۔ کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمائے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ تلاوت قرآن کے وقت شیطانی حملے سے بچاؤ کی ضرورت عام حالات سے بھی زیادہ تھی، تو اس موقع پر استعاذہ کا حکم دیا تاکہ راہ ہدایت پہ چلتے ہوئے گمراہی کے تمام خدشات سے محفوظ ہوا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں جو شیطان سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی، قرآن اطاعت الہی کا راستہ ہے، اور استعاذہ شیطان سے پناہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو شیطان سے نجات اور پناہ ملے گی تو تب بھی انسان کو اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا نصیب ہوگا۔ اگر شیطان سے نجات نہیں ملے گی تو پورا قرآن پڑھ کے بھی بے عمل ہو جائے، پورا قرآن سمجھ کے بھی عمل نہ کر سکے، تو اس لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، تاکہ شیطان سے تم بچ جاؤ گے تو اللہ کی اطاعت کے ثمرات تمہیں نصیب ہو جائیں گے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے بڑھ کر سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سیدھی راہ پہ انسان آیا ہے، اذان پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آیا ہے، گھر پہ اس نے نماز شروع کی ہے، اس نے وضو کیا ہے، اس نے جسم کو پاک کیا ہے، پاک کپڑے پہنے، اللہ کی تکبیر کہہ کر، ثنا کہہ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب نماز میں تو اللہ کی حمد و ثنا چاہیے تھی، کھڑا نماز میں ہے، پھر بھی شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ شرعی مسئلہ ہم احکام استعاذہ میں بیان کر چکے ہیں، استعاذہ کے احکام میں کہ نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ تو اب نماز میں شیطان سے کیوں پناہ مانگی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا،
ادھر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، ادھر شیطان حملہ کرنا چاہتا ہے، اٹیک کرے گا۔ سیدھی راہ جو ہے اس نے کہہ جو رکھا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کھڑا بندہ نماز میں ہے لیکن دماغ اس کا بازار میں ہے، کھڑا پڑا سجدے میں ہے اللہ کے حضور، لیکن اس کی سوچیں کہیں اور ہیں اور وہم کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہیں، اور پھر اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں۔ تو شیطان اسے بھلائے گا، بہکائے گا، وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا دھیان خیال کہیں اور چلا جائے گا، اخلاص میں کمی آئے گی، محبت میں کمی آئے گی، خشوع خضوع میں کمی آئے گی۔ تو رب نے چاہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو اپنی سنت دے دیں کہ نماز بھی پڑھیں تب بھی پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگیں، تاکہ اس سے پناہ مل جائے تو تمہاری نماز قبول ہو جائے، تمہارے سجدے قبول ہو جائیں، تمہاری نماز میں خشوع خضوع ہو جائے۔ تو ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم استعاذہ کی حکمتوں کو سمجھنے کے ساتھ اللہ کے حضور ہی اپنے آپ کو سپرد کریں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، اور رب کی پناہ مل گئی تو ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہر قسم کے شیاطین سے، ہمزات الشیاطین کے حملوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ 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 کے لیے پناہ عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔